اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، جب آدمی پاکستان پہ بات کرتا ہے تو اس کے لیے کافی سی مشکل بھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے آسان بھی ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس پہ بات کرنا مشکل ہوتی ہے۔ شاید لفظ جو ہیں اس کا سہارا نہیں دے پاتے، یا کچھ اور طرح کی سپورٹ آپ کو نہیں ملتی ہے۔ آج بھی میں نے کچھ اسی طرح سے بہت سوچ کر یہ بات کرنے کی جرات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو بہتر کرنا، اچھا کرنا، ترقی کی راہ پر گامزن کرنا کوئی بہت مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ میں بہت ساری ایسی باتیں آج کرنا چاہتا ہوں جن سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے، اور اتفاق بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، بات یہ ہے، میرا خیال ہے کہ ملک کے جو 3 ادارے ہیں، آرمی ہے، عدلیہ ہے اور سیاستدان، ان تینوں میں سے اگر کوئی سے بھی 2 یہ طے کر لیں کہ اس کی بھلائی کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے ایٹ اینی کاسٹ ہمیں کچھ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک ادارہ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آرمی چاہے کہ ہم کر لیں، نہیں کر سکتے، اس کے راہ میں عدلیہ آئے گی۔ اگر عدلیہ چاہے کہ ہم یہ کر لیں تو اس کی راہ میں آرمی آئے گی۔ اگر سیاستدان چاہیں کہ ہم یہ کر لیں تو کوئی نہ کوئی ادارہ، لیکن 2 اگر یہ طے کر لیں، یہ میری رائے ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نہیں ہو سکتا ہے، یہ بہت مشکل نہیں ہے۔ بہت آسانی سے ہم اس کو اس راستے پہ گامزن کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت موڑ ایسے آئے جب کسی ایک ادارے نے چاہا کہ ہم اس کو اچھا کر لیں تو دوسرا راستے میں آ گیا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، مشرقی پاکستان کا واقعہ۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا دیا ہم نے، اور ہم اس کی جو تھے ذمہ داری مختلف اداروں پہ ڈالتے رہے۔ کسی نے کہا یہ فوج کی ذمہ داری تھی، کسی نے کہا یہ سیاستدانوں نے کیا۔ عدلیہ بہرحال اس میں نہیں تھی اس وقت، یوں سمجھ لیں، اس پر کوئی بھی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ میں اگر اس پہ بات کرنا چاہوں تو اسے اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا کہ بہت سے موقعوں پر مارشل لا لگایا گیا، یہ کہہ کر کہ یہ ملک کی مفاد میں لگایا گیا۔ اچھا، میں نے کئی جرنیلوں سے پوچھا کہ اس موقع پر یہ مارشل لا کیوں نہیں لگایا گیا؟ مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں تھی، صرف اتنا کہنے کی ضرورت تھی کہ جو پارٹی جیت گئی ہے اس کو حکومت دی جائے۔ مطلب مجیب الرحمان جو ہے وہ جیت گیا تھا، تو اسے کہا جاتا کہ جی آؤ اور حکومت بناؤ، لیکن ہم نے ایسا نہیں کہا۔ سیاستدان اس وقت بھٹو صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ادھر تم ادھر ہم، اور مجیب نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی ہم اس کے جمہوریت کے پہیے کو چلنے دے، لیکن میری رائے میں ہم لوگوں نے اس کو نہیں چلنے دیا۔ اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں، میں بہت بڑا کوئی دانشور نہیں ہے کہ اس کا تجزیہ کر سکوں، ایک عام سا پاکستانی ہوں، تو جو دل کی بات ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میری خواہش تھی اس وقت جب بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ جو اس طرف جائے گا، مجیب نے بلا لیا تھا کہ ہم ادھر اجلاس بلا لیتے ہیں تو آپ ادھر آ جائیں جو آنا چاہتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے کہا کہ جی جو ادھر جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس وقت کے آرمی چیف یہ کہتے کہ نہیں، جو یہ کہے گا کہ میں ٹانگیں توڑ دوں گا، ہم اس کی ٹانگیں توڑیں گے۔ اچھا، اس پہ میں نے بہت سے فوجیوں سے، اچھے جرنیل لوگوں سے اس سے پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کہا گیا، فوج نے مداخلت کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہم جو آرمی چیف ہوتا ہے اس کے پابند ہوتے ہیں۔ فائن،
آپ نے اپنی یعنی ہم یحییٰ خان کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ یہ کریں، یحییٰ خان کہتے کہ یہ کر لیں تو ہو سکتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کو رائے ہم نہیں دیتے، کور کمانڈر ہوں دوسرے تیسرے ہوں، ہم نہیں، ہم جو آرمی چیف فیصلہ کرتا ہے ملک کی اس طرح کی اس میں، تو ملکی مفاد میں ایوب خان نے کیا، اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے کیا، مشرف صاحب نے کیا، اینڈ سو آن۔ اس سے بڑا کیا ملکی مفاد ہو سکتا تھا کہ ہم نے ملک کے 2 ٹکڑے کر دیے، لیکن ہم نے باس از آلویز رائٹ، ہم نے آرمی چیف کی طرف دیکھتے رہے، یا کسی بھی نے بھی نہیں، مجھے ایم سوری کیوں اتنا بڑا ادارہ ہے، ہم اس کے بارے میں شاید رائے نہیں دے سکتے۔ مجھے بھی بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ کیا شروع کر دی فوج، میں فوج کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا، فوج کا ہونا بالکل ایک ڈراوے کی طرح بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جب تک ہماری اچھی فوج موجود ہے، دشمن جو ہے وہ اس سے ڈرتا رہتا ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، وہ جو چاہتی ہے کرے، اس کا اپنا مزاج ہے، اپنی پالیسی ہے، لیکن میری رائے میں فوج کا ہونا اور ایک آنریبل فوج کا جو دشمن یہ سمجھے کہ عوام اس کے ساتھ ہیں، ایسی فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے اب ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں تو ہم ایٹمی طاقت ہیں، اس ایٹمی طاقت کا بڑا ہے، روب ہے، دبدبہ ہے کہ دشمن کی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے ہی کہہ دے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ یہ ایک جو اس کے سامنے خوف ہے ایٹمی طاقت ہونے کا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اچھی فوج، ایک پروفیشنل فوج جو ہے اس کا ہونا بھی بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ یار اگر یحییٰ خان جو ہیں اس وقت، یہ میں نہ سیاستدان ہوں، نہ کوئی تجزیہ نگار ہوں، نہ ایک ایسے ہی عام سا پاکستان سے محبت کرنے والا انسان ہوں، جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت یحییٰ خان فوج مداخلت کرتی تو ہماری تاریخ جو ہے کوئی اور ہوتی۔ چلیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب بھی اگر 3 اداروں میں سے کوئی 2 ادارے مل جائیں آپس میں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے، اچھا اچھے برے ہر ایک میں ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوں گے، آرمی میں بھی ہوں گے، عدلیہ میں بھی ہوں گے، ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ ادارہ من حیث الادارہ جو ہے وہ طے کر لے کہ پاکستان کے لیے اچھا کرنا ہے، تو کوئی طاقت نہیں اس کو روک سکتی۔ جیسے میں نے اکثر سے یہ پوچھتا رہتا ہوں کہ دیکھیں یار، جو ضیاء الحق تھا اس کے ساتھ ہر شخص تھا، ہر شخص، مولوی اس کے ساتھ تھے، امریکہ اس کے ساتھ تھا، عوام اس کے ساتھ تھے، وہ کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا سکا؟ اچھا، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ میں اسی طرح سے مشرف صاحب آئے، اس نے بڑے بڑے فیصلے کیے، میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے بہت بڑے فیصلے کیے جو ملکی مفاد میں تھے، لیکن اپنے 9 سال میں وہ کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکا۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ ہم پوری طاقت رکھنے کے باوجود کیا خوف ہے جو ہمیں جو ہے روکتا ہے؟ مطلب اگر دیکھا جائے تو کئی یہ فیصلے ہیں، میں ایک ایک کر کے نہیں گنوانا چاہتا۔ مشرف صاحب اپنے لحاظ سے بہادر آدمی تھے، وہ سوچ میں بڑا تھا، اور وہ صحیح پاکستان سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے جو کوئی انڈیا میں گیا، ادھر ادھر، میں نے بہت ساری اس کے انٹرویو دیکھے ہیں، وہ سامنے والے کو لاجواب کر دیتا تھا، اور اس نے جو کہا اس نے کیا۔ اور پاکستان کے سوائے اس کے کہ اس نے ایک چلتی ہوئی جمہوریت کے رستے میں آ گیا اور نواز شریف کو اتار کے جو ہے، اس میں نواز شریف کا اپنا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، ایسا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا کسی عقل مند سے مشورہ کرنا چاہیے تھا۔ نون لیگ کی حکومت 2 مرتبہ 3 مرتبہ آئی اور گئی، اس میں ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا جو نواز شریف کو مشورہ دینے والے تھے، اور وہ سارے، ہوتا یہی ہے، ہمارے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں جو درمیان میں ایک آدمی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عمران خان بذات خود، میرا یہ خیال تھا کہ جب وہ آیا تھا تو یہ اچھی تو کوئی تبدیلی آئے گی، لیکن جب اس کے گرد بھی وہی گدھے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے جو پچھلی حکومتوں کے ہوتے تھے، تو پھر کام بھی وہی ہونا تھا جو کہ ہوا۔ بہرحال ہم اس میں چلتے ہی نہیں ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں۔
ہم ایک جو سانپ گزر گیا ہے اگر، تو لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، آج کل بجلی کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اس میں میری اپنی رائے میں یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ بجلی کا مسئلہ حل نہ ہو سکے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ ہمارے تینوں اداروں میں سے، اللہ مجھے معاف کرے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ بجلی کا مسئلہ حل ہو۔ پچھلے 4 سالوں میں جو سی پیک کے تحت بجلی گھر بنائے گئے وہ بند پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پیسے ہم دے رہے ہیں۔ اس کے آگے جو انڈسٹری لگنی تھی وہ نہیں لگائی جا سکی۔ کیوں؟ اچھا، میں جب ہم تینوں میں شمار کرتا ہوں نا، آرمی کو بھی، تو آرمی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کا رعب اور خوف سیاستدانوں پہ بھی ہے، عدلیہ پہ بھی ہے نا۔ مطلب اس میں کوئی اس والی بات نہیں ہے، یہاں یوں والی جو ہے اس طرح اس طرح کی۔ میں سیدھی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر فوج چاہے تو اس کا جوتا جو ہے، اس کا ڈنڈا جو ہے، اس کی پاور جو ہے، اینڈ لائسنس ٹو کل جو ہے، وہ کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ میں تو اس حق میں ہوں کہ کرنا چاہیے، مارشل لا کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر میں کون کہ میں اس حق میں ہوں یا نہیں ہوں، میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ لیکن کچھ دل دکھا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ آج اس موضوع پہ بات کی جائے۔ عام طور پر میں ادب پہ بات کرتا رہتا ہوں، نفسیات پہ بات کرتا رہتا ہوں، کسی اور چیز پہ بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میں اس ملک سے ہٹ کر چاند پہ تو نہیں رہ سکتا ہے نا، کسی اور دنیا میں تو نہیں رہ سکتا، مجھے تو یہی رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کی جائیدادیں باہر ہوں، میں تو جو کچھ ہوں یہیں ہوں، اور یہاں سے باہر جانے کے لیے میں سوچتا بھی نہیں ہوں۔ مینی ٹائمز مجھے اس طرح کی آفر ہوئی، نوکری کی بھی، دوسری تیسری بھی، کہ حضرت صاحب ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ میرے اسٹوڈنٹس، میرے کام کرنے والے کولیگ بے شمار ہیں دنیا میں، ہر جگہ پہ ہیں، ہر چینل میں ہیں، لیکن نہ عمر رہی نہ خواہش رہی کہ جی ملک سے باہر جا کر کچھ کیا جائے۔ لیکن ملک کے لیے کچھ کرنے کی خواہش ہمیشہ سے رہی، اور میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہا کہ یا اللہ مجھے اختیار نہ دینا۔ اچھا، سی پیک کے تحت بننے والے جو بجلی گھر ہیں انہیں نیشنل گریڈ میں شامل کیا جا سکتا ہے، مجھے نہیں معلوم، اگر کسی کو معلوم ہو تو یہ ضرور مجھے بتائے کہ ہم خام خواہ اس پہ جو اخراجات آ رہے ہیں، چلے انڈسٹری نہیں لگ سکی تو وہ بجلی تو بنانے کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو اس میں شامل کیا جائے۔ دوسری بات کہ سولر سسٹم میں ہم جان بوجھ کر ایسی کوئی پالیسی نہیں لا رہے کہ ملک میں بجلی سستی نہ ہو جائے۔ اگر چاہا جائے تو سولر سسٹم کے تحت ہم اس ملک کے ہر گھر کو فری بجلی فراہم کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں، میں نے اس پہ کافی اسٹڈی کی کس طرح سے ہوتا ہے۔ حکومتیں جو ہیں وہ سولر لگا کے دیتی ہیں اور اس کے پیسے نیٹ میٹرنگ کے ذریعے دوبارہ واپس لے لیتی ہیں، اور وہ سولر، مثال کے طور پر اگر بلیو ایریا اسلام آباد کا، تو اس میں جو سولر اگر لگا دیا جائے اوور آل، میں نے دیکھا کچھ ملکوں کے اندر، تو انہوں نے وہ سولر جو ساتھ والے علاقے ہیں جیسے G6 ہے، G5 ہے، G7 ہے، G8 ہے، ان لوگوں کو بجلی وہاں کا یہ بلیو ایریا جو ہے وہ دے رہا تھا۔ اچھا، اب اسی کو اگر اور دیکھا جائے تو ہم چھوٹے گھر جو ہیں، جو 200 300 400 500 یونٹ استعمال کرتے ہیں، ان کو سولر جو ہے وہ سبسڈری پہ دے سکتے ہیں، ان کو دے دیے جائیں، اور وہ جو ہے ان کے پیسے بجلی کے بل میں شامل کر کے لے لیے جائیں۔ 200 روپے، 400 روپے، 500 روپے، 1000 روپیہ مہینہ کا ان کا کاٹ لیا جائے، تو وہ جو 10-15 ہزار 20 ہزار روپے کا سولر چھوٹے گھر میں لگا ہوا ہوگا، غریب آدمی کے گھر میں، اس کے پیسے جو ہیں اس سے لیے جا سکتے ہیں۔ اینڈ سو آن جو ہے، ابھی بھی جو پالیسی ہے وہ پینل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے، اگر اس کے پارٹس اس کے ٹکڑے کر کے جو ہے منگوا لیے جائیں تو تب جو ہے آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اگر یار پاکستان میں اس کی فیکٹری بڑے پیمانے کے لوگوں کو کہا جائے آپ لگاؤ، انورٹر اس وقت بھی بنتے ہیں گجرانوالہ میں، فیصل آباد میں بہت زبردست خوبصورت انورٹر بنتے ہیں جو کہ 10 kV اور اس طرح سے اس سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔
پاکستان میں لیتھیم بیٹری بننا شروع ہو گئی ہے. میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو جاپان سے یہ ٹیکنالوجی لے کر آیا، پاکستان میں بنا رہا ہے. اور بڑے بڑے ادارے لائک فوج، اس کا کہنا یہ تھا، اس کے خریداروں میں شامل ہیں، کیونکہ وہ 100 کلو واٹ تک بھی بناتا ہے. 40 50 100 کلو واٹ کی بیٹری بن رہی ہے اور وہ بہترین کام کرتی ہے. اچھا، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے. میری معلومات تو اس یوٹیوب چینل کی حد تک ہے نا. اور لیکن وہ آدمی مختلف یونیورسٹیوں کے میں لیکچر بھی اس کے سنے، نام اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ وہ سینسیبل آدمی لگتا ہے. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے تو میں یہ لیتھیم بیٹری بنانے کا جو طریقہ کار ہے میں اس کو سمجھا دوں گا، آپ لگائیں، بنائیں. نمبر 1. اچھا، یہ ساری اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس سے ہم جو بجلی ہے وہ، میں گلگت میں بہت عرصہ رہا ہوں، میں نے ایک وہاں ڈاکومنٹری بنائی تھی 1 بلب ریولیوشن، جس سے ایک گاؤں میں پہلے ایک بلب ایک گھر کو دیا گیا، اس کے بعد پورا گاؤں روشن ہو گیا اور فری میں بجلی آ رہی تھی. پھر ان کا ایک بندہ رکھ دیا گیا جو ہر گھر میں جا کے میٹر جو ہے اس کو چیک کرتا تھا، کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پہ بل دیتا تھا. اور وہ جو ہے، میں نے AKRSP میں کام کیا، وہاں یہ پن بجلی جو ہے جو وہ بے شمار وہاں کام ہوتی ہے. پورے پنجاب میں نے دیکھا کہ اس ماڈل کو ہم ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ہاں یہ جو فلوٹنگ جنریٹر ہوتے ہیں، اس کے اوپر نہروں کے اوپر لگائے جا سکتے ہیں، موگے جو ہوتے ہیں ان پہ لگائے جا سکتے ہیں، جو وہاں کے گاؤں ہیں ان کو بجلی دی جا سکتی ہے. اچھا، بہت سے لوگ اس پہ ہو سکتا کہ مسکرا رہے ہوں کہ حضرت صاحب کا دماغ گھوم گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. مان لیا نہیں ہو سکتا ہے. تو ایک بہت ہی اچھا سا ماڈل جو ہے انڈیا میں موجود ہے. اچھا، ایک مرتبہ میں نے کہا کہ یار یہ انڈیا میں ہو سکتا ہے، پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ایک صاحب نے نیچے فیس بک پہ میرے کمنٹ کیا کہ ہم جو ہے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ انڈیا کی نقل کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک شخص مجھے ملا جس نے یہ آیت الکرسی کا وظیفہ مجھے دیا ہے. تو حضور نے کہا کہ وہ شیطان تھا، لیکن اس نے بات آپ کو ٹھیک بتائی ہے، یہ لے لو. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھی بات کوئی شیطان بھی بتائے تو لے لو. اچھی بات جو ہے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس نے کہا ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا ہے. اوکے، تو میری رائے ہے کہ مختلف ملکوں میں جو ماڈل ہیں الیکٹریسٹی کے، اس پہ اوپر غور کرنا چاہیے. اور بہت اچھا ماڈل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو کہا جائے کہ بجلی جو ہے وہ بناؤ اور اس کی بڈ کی جائے کہ جی حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو خریدے گی اور وہ بڈ جو سستی بجلی ہمیں دے گا ہم اس سے بجلی لے لیں. وہ مختلف جگہوں پہ اس کی بجلی بنائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اسے 1-2 سال کے لیے اس سے ٹیکس نہ لیا جائے. یا کہ یہ کاریں بنانے والوں کو ہم ٹیکس فری 5 سال 10 سال 20 سال تک سوزوکی اور اس کو بناتے رہے ہمارے ہاں یہ بجلی اور ٹیکس نہیں دیتے تھے. جی یہ ہمیں جو ہے یہ انڈسٹری کو فروغ دینا. تو سولر کی انرجی جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ نہیں دیا جا سکتا 5 7 10 سال کے لیے اس کو ٹیکس فری کر کے ان لوگوں کو. اور پاکستان میں بے شمار لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہیں گے جی ہم بجلی بناتے ہیں. ان بجلی بنانے والوں سے کہیں کہ جی ٹھیک ہے، پنجاب والے الگ، سندھ والے الگ، ہمارے تمام صوبوں کے الگ، اس کو الگ الگ بڈ کریں، اپنی اپنی بجلی وہاں سے خرید کے اس کو نیشنل گریڈ میں شامل کریں اور وہاں سے بجلی جو ہے آپ کو فراہم کر دی جائے. مشکل ہے کہ یہ لیکن ہم نہیں چاہتے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اخراجات جو ٹیکس کی مد میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں اور ہم نے اس قرضوں کی جو ہم نے جیسے IMF سے ہم نے شرط لگائی ہوئی کہ ہم جی IMF تو بنیا ہے، پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ قرضہ میں آپ کو دوں گا تو آپ اس کو اتارنے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو وہ آپ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اس طرح سے عوام کو نچوڑیں گے، اس طرح سے اس کو پیسیں گے، اس طرح سے اس کا ملیدہ بنائیں گے، اس طرح سے ہم آپ کے پیسے جو ہیں واپس کریں گے. وہ کہتا ہے گڈ، ہاں یہ ٹھیک ہے، میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں. تو اچھا وہ قرضہ لے کر ہم مختلف طرح کے ڈیولپمنٹ کے جو ہوتے ہیں اس پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ میں جو چیزیں ہمیں ڈالر چاہیے ہوتا ہے اس میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دونوں باتیں ہیں کہ ہمیں ایک تو اپنے اخراجات جو ہیں ان کو کم کرنے کی، اس وقت ملک یہ متحمل نہیں ہو سکتا
کہ ہمارے، میں ایک دو مرتبہ ایوان صدر میں گیا ہوں، وہ کسی بھی بادشاہ کے محل سے کم نہیں ہے، ان کے اخراجات کو دیکھیں۔ اچھا میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بجلی بند کر دی جائے یا جن لوگوں کو فری بجلی ملتی ہے ان کو کم کر دی، یہ کچھ اربوں کا مسئلہ ہوگا، کچھ ارب نا، 2 4 6 ارب جو ہیں ہوں گے جس سے بجلی اس کی فری جاری ہوگی۔ ہم اس کو اگر اوور آل اگر دیکھیں تو ان 2 4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار 1 لاکھ لوگوں کو جو بجلی مفت ملتی ہے، ہم پورے پاکستان کو بجلی مفت دے سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ہم نے جو ٹیکس لگا کر بجلی کے اوپر وہ پیسے وصول کرنے ہیں۔ اگر ہم نے بجلی سستی کر دی، بجلی مفت کر دی، تو وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو بھائی وہ پیسے جو آئیں گے اور اب آ رہے ہیں وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں؟ ان کو بند کرو، وہاں کا خرچہ جو ہے۔ اب یہ جو ہے ایک بیوقوف آدمی نے مشورہ دیا کہ 35 روپے جو ہے پی ٹی وی کا وہ اس کے اوپر لگا دیا جائے۔ اچھا، اب کچھ اور نے دیا کہ جو اب کل پی آئی اے گھاٹے میں چلا جائے، وہ بجلی کے اوپر لگانے، کوئی اور ٹیکس لگانا ہے، انکم ٹیکس اس پہ لگا ہوا ہے، جی ایس ٹی جو ہے وہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ یار کون سی دکان ہے، کیا پروڈکٹ ہے؟ اگر یہ پروڈکٹ ہے بجلی جو ہم خرید رہے ہیں، تو پروڈکٹ وہ ہوتی ہے جو جتنی خریدی جائے اتنی ڈیلرز پاس جاتے ہیں، ہم جا کے وہاں سے ٹیشو پیپر خریدتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ تھوک میں لیتے ہیں تو وہ کم پیسے لیتا ہے۔ ایون اگر میں دوائیاں خریدتا ہوں، جس کے پاس مستقل جا رہا ہوں، وہ مجھے 10% ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ پچھلے 20 سال سے دل کی بیماریاں مجھ سے لے رہا ہے، تو وہ جو ہے دوائیاں لے رہا ہے، تو اس کو میں کم کر دوں پیسے۔ یہ بجلی واحد ایسی پروڈکٹ ہے کہ ہم جتنی زیادہ خرچ کرتے ہیں اتنا ہی اس کا زیادہ بل آتا ہے۔ یہ عجیب 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 اصول ضوابط پاکستان میں بنائے ہوئے ہیں۔ اس کو میری اپنی رائے میں آپ مجھے بالکل گالیاں دینے کے مجاز ہیں کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ آئیڈیلسٹک ہیں، آپ جو ہے وہ گراؤنڈ ٹو ارتھ جو ہے ریالٹی جو ہوتی ہے، زمینی حقائق جو ہوتے ہیں اس سے واقف نہیں ہیں۔ بالکل میں واقف نہیں ہوں، لیکن میں جیسے پہلے بھی کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اختیار نہ دینا، کہ اگر مجھے اختیار دیا تو میں بہت سخت ظالم حکمران ہوں گا۔ اس ملک کو ایک ظالم حکمران کی ضرورت ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ یا اللہ میں تو تھک گیا۔ آپ جو ہے فنتصر والی جو آپ نے آیت ان کی سنی ہوگی، پڑھی ہوگی کہ یا اللہ اب تو ان سے جو ہے مجھے ان کے مقابلے میں تو فتح دے، ہے نا۔ تو یا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دے، اور اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ نئی قوم لے کر آ جائے اور وہ ہم سے اچھی ہو، یا پھر اس جو ادارے ہیں ان کو، میں کسی قانون کو نہیں جانتا یار، مجھے اس بھوکے آدمی کے جو ہے اس کی فکر ہے کہ اس بھوکے آدمی کو روٹی ملنی چاہیے۔ اگر وہ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، اس حکمران کا ہاتھ کاٹنا چاہیے۔ مجھے سب سے زیادہ گلہ جو ہے وہ آرمی سے ہے، جس کے پاس ہر طرح کے وہ ہوتے ہیں، کیوں جو ہے وہ نالائق لوگوں کا ساتھ دیتی ہے؟ کیوں ان کو، میں یہ نہیں کہتا کہ مارشل لگا کے آ کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ جب وہ برا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس صلاحیت ہوتی ہے، ان کے پاس، میں سوچ رہا ہوں نا میرے پاس اختیار نہیں ہے، لیکن اختیار تو میں کسی کو فون کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یار انسان بنو، یہ کیا کر رہے ہو آپ نہیں کہہ سکتے؟ جزاک اللہ خیر، آپ کی دعاؤں کا طالب، جزاک اللہ۔